بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ اماء کینیا کی سالانہ تربیتی کلاس اور نیشنل اجتماع کا انعقاد۔ سالانہ تربیتی کلاس۔ محض اللہ کے فضل سے لجنہ اماء کینیا کو 14 تا 18 اگست 2023 نیشنل ہیڈ کوارٹرز نیروبی میں 5 روزہ تربیتی کلاس منعقد کرنے کی توفیق ملی، جس میں تمام ریجن سے 185 ممبرات نے شمولیت کی۔ کلاس کے افتتاح مکرمہ صدر لجنہ اماء کینیا نے کیا۔ روزانہ کلاس کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا رہا، جس کے بعد نماز فجر اور درس قرآن کریم دیا جاتا۔ تیاری اور ناشتہ کے بعد 9 بجے سے لے کر نماز ظہر تک ایک مختصر وقفے کے ساتھ کلاس کا تدریسی پروگرام جاری رہتا، جس میں ممبرات لجنہ اماء اور ناصرات کو ان کی علمی استطاعت کے مطابق مختلف گروپس میں تقسیم کر کے مختلف اساتذہ انہیں قاعدہ یسن القرآن، قرآن کریم، ناظرہ، نماز سادہ، نماز با ترجمہ اور دیگر بنیادی امور کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ مشترکہ کلاس میں مختصر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعیۃ القرآن، ادعیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہی مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ نماز ظہر اور دوپہر کے کھانے کے بعد جماعتی عقائد، اختلافی مسائل، صنعت و حرفت اور صحت سے متعلق بنیادی امور پڑھائے جاتے۔ نماز عصر کے بعد مختلف تربیتی و تعلیمی مسائل پر لیکچرز ہوتے۔ نماز مغرب و عشاء کے درمیانی وقت میں مربیان سلسلہ، سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ اور حضرت بانی جماعت احمدیہ و خلافت احمدیہ سے متعلق لیکچرز دیتے، جس کے بعد ان موضوعات سے متعلق سوالات کے جواب دیے جاتے۔ نماز عشاء اور کھانے کے بعد یومیہ پروگرام ختم ہوتا۔ تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ شرکائے کلاس کی دلچسپی کے لیے کھیلوں کا پروگرام بھی مرتب کیا گیا۔ 18 اگست کو تمام شرکائے کلاس نے حضور انور ایت اللہ بن نسل عزیز کا خطبہ جمعہ MTA پر لائیو دیکھا اور اسی دن ان کا امتحان لیا گیا، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ممبرات کو سالانہ اجتماع کے اختتامی اجلاس میں انعامات دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کلاس ہر لحاظ سے کامیاب رہی، الحمدللہ علی ذالک۔ نیشنل اجتماع لجنہ اماء کینیا 2023 مورخہ 19 تا 20 اگست بروز ہفتہ و اتوار لجنہ اماء کینیا کا نیشنل اجتماع نیروبی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا، جس میں بفضل خدا 236 ممبرات لجنہ اماء اور ناصرات شریک ہوئیں۔ کورونا کی عالمگیر وبا کے بعد یہ لجنہ اماء کا پہلا مرکزی اجتماع تھا۔ اجتماع کا پہلا اجلاس 9 اگست بروز ہفتہ صبح 9 بجے منعقد ہوا، جس میں تلاوت قرآن کریم، عہد اور نظم کے بعد صدر اجلاس نے افتتاحی تقریر کی، جس میں اجتماع کی تنظیمی، تعلیمی اور تربیتی اہمیت بیان کرتے ہوئے تمام شرکائے اجتماع کو بھرپور طریقے سے سارے پروگراموں میں شامل ہو کر اجتماع کو کامیاب بنانے کی تلقین کی۔ بعد جنرل سیکرٹری صاحبہ نے سالانہ رپورٹ پیش کی اور اجلاس ختم ہوا۔ پھر علمی و ورزشی مقابلہ جات شروع ہوئے۔ اجتماع کے دونوں دن لجنہ اور ناصرات کے مختلف معیاروں کے مابین یہ مقابلہ جات ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی، تربیتی اور طبی موضوعات پر مختصر تقاریر ہوئیں۔ اس موقع پر لجنہ اور ناصرات کی مصنوعات کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ علاوہ ازیں ناصرات کا مارچ پاسٹ ہوا اور جماعتی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ لجنہ کی شورا کا اہم اجلاس بھی ہوا، جس میں مجالس کی نمائندہ ممبرات نے حصہ لیا۔ اجتماع کا اختتامی اجلاس مکرمہ صدر صاحبہ لجنہ اماء کینیا کے زیر صدارت 20 اگست بروز اتوار 11:30 بجے شروع ہوا۔ تلاوت، عہد اور نظم کے بعد کلاس اور اجتماع میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی ممبرات لجنہ اماء اور ناصرات کو انعامات دیے گئے۔ نیز دوران سال بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی
مجالس کو بھی انعامات دیے گئے۔ اس کے بعد مکرمہ صدر صاحبہ نے مختصر تقریر کے بعد اختتامی دعا کرائی۔ نماز ظہر کے بعد کھانا پیش کیا گیا اور مہمانوں کو الوداع کہا گیا۔ اجتماع کے دونوں روز پروگرام کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا رہا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ رپورٹ صدر لجنہ مائلہ کینیا، مرسلہ محمد افضل ظفر، آواز محمد افضل ظفر، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔